میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر سانپوں کے بھی پیغمبر ہیں. سانپ ہسٹری معلوم ہونی چاہیے، تاریخ معلوم ہونی، پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے اندری جو ہماری اندر میل کچیل گندگیاں دوسری چیزوں کی محبت جو اندر سرایت کر گئی وہ آہستہ آہستہ صاف ہو جاتی ہے. دیکھو ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اب اس مسجد میں پورا اندھیرا کر دو، پورا اندھیرا، اور اس کے اوپر کالے پردے بھی ڈال دو اور رات کی کالی گھٹا ہو. پھر اس کو روشن کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ صرف ایک چھوٹا سا چراغ. آج آپ لائٹ سمجھتے ہیں، یہ لائٹ بھی بہت بڑی لائٹ ہے. ایک چھوٹا سا بلب، چھوٹا سا بلب، چھوٹا سا بلب آپ لے لو اور روشن کرو، پوری مسجد روشن ہو جائے گی. ہمارے دلوں میں جو کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، جو گندگیاں پھنسی ہوئی ہیں، جو ناپاکیاں گھسی ہوئی ہیں، جو ہماری جسمانی اور روحانی امراض کا سبب ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کا مطالعہ کرو. ابھی ربیع الاول گیا، بس بہت جلسے جلوس ہوتے، کئی جگہ دعوتیں تھی، میں نے کئی جگہ کینسل کر لی. بھائی خالی جلسے جلوس میں سنتے ہو، حضور کی سیرت کو پڑھو بھی. اور وہ بھی کب شروع کرتے پروگرام؟ رات کو 10 بجے کے بعد. پورا کب ہوتا ہے؟ 1-2 بجے. فجر میں سب کی چھٹی. تو ایسے بیانات سے کیا فائدہ ہوا؟ فجر میں سب کی چھٹی. کئی لوگ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو فجر میں نماز پڑھنے نہیں آتے. فجر چھوڑو، بعض تو ایسے ہیں جو بیچارے ظہر میں بھی نہیں آتے. صرف 8 کی کھاٹ کی اور 360 کی رہ گئی ہے بس نمازیں. جنازے میں آتے ہیں 8 کی، مطلب جو ہے جمعہ آتے ہیں، مولانا کو سلام مارتا ہے، السلام علیکم مولانا میں آ بھی گیا ہو. مولانا تب ممبر پر کھڑے ہو اور مولانا ابھی ہو سلام السلام علیکم، تو وہ سلام کا جواب دے کر چلے جاتے ہیں کہ مولانا آوتی جمعہ انشاءاللہ ملاقات تھا سے نہ باشا دنیا نے کہ ہمیں بہو پاک کا مسلمان ہو. اس کو پاک کا مسلمان کہتے ہیں. ایک امام ہے، امام احمد ابن حنبل. امام احمد ابن حنبل، عبد القادر جیلانی کا نام آپ نے سنا ہوگا. بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، محبوب سبحانی. عبد القادر جیلانی امام احمد ابن حنبل کے مسلک سے تعلق رکھتے تھے. اور امام احمد ابن حنبل کا مسلک تھا کہ جو آدمی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا بھائی؟ کافر ہو جاتا ہے. کون کافر ہو جاتا ہے؟ لا بولو نا بھائی. ایک وقت کی نماز جو چھوڑ دیتا ہے وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ کافر. اس لیے حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے فرمایا جو آدمی جو ہے نمازوں کو چھوڑ دیتا ہو، نمازوں کی پابندی نہ کرتا ہو، وہ مر جائے تو اس کو ہمارے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. آج میت کی مجلس میں بیٹھے نا زیارت میں، موت جب ہماری واقع ہو جائے گی اور کوئی عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سے محبت کرتا ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ مولانا کو قبرستان میں دفن مت کرو، انہوں نے نمازیں چھوڑی ہے. ہمارے یہاں کہتا کون ہے؟ کوئی نہیں کہتا. کون کہے گا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو. ہجرت کا واقعہ ہے. ایک بہت بڑے عاشق ہے جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ، یہ اتنی بڑی جو ہے چٹان کے پاس پہنچنا ہے
اور اس غار سور کے پاس جانا ہے اور اتنا چڑھنا ہے، تیز دھوپ ہے، پریشانی کا عالم ہے، آپ تھک جائیں گے، میرے آقا اب مجھ پر سوار ہو جائیں۔ اور حضرت ابو بکر آپ کو لے کر اوپر چڑھے ہیں، اور چڑھنے کے بعد آپ کو ایک جگہ فرمایا آپ تشریف رکھیے، میں غار میں جاتا ہوں، وہاں صاف ستھرائی کرتا ہوں، بعد میں آپ کو بلاتا ہوں۔ آپ کے پاس ایک چادر تھی، آپ نے اس کی جو ہے ٹکڑے کیے چھوٹے چھوٹے، اور جہاں سوراخ تھے سب کو بند کر دیا، سب کو بند کیا، اور سب سوراخ بند کرنے کے بعد اب آواز لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفضل و تشرف، آپ تشریف لے آئے، اور اپنی رانیں بچھا دی، اور یوں بچھا کر فرمایا میرے آقا میرے گود میں آپ جو ہے سو جائیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے تو حضرت ابو بکر کی نگاہ پڑی کہ سامنے ایک سوراخ ہے جس پر کپڑا نہیں لگا ہوا ہے، اور میرے پاس اب کوئی کپڑا نہیں ہے، ابو بکر کرے تو کیا کرے، آپ سے رہا نہ گیا، اس لیے آپ نے اپنی ایڑی جو ہے لمبی کی اور اس کو جو ہے اس سوراخ پر رکھ دیا اور وہ سوراخ بند کر دیا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ وہاں ایک سانپ رہ رہا تھا، اور کئی سال پرانا، بعضوں نے لکھا ہے 700 سال پرانا وہ سانپ تھا۔ بعضوں نے کہا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا سانپ تھا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے التجا کی تھی کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کر دے کہ میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اور اس کی عمر لمبی ہوئی، اور اس کو یہ علم تھا، توریت اور زبوروں میں اور انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ آپ جب ہجرت فرمائیں گے غار سور میں قیام فرمائیں گے۔ وہ غار سور میں رہنے لگا، اور اسی نے جو ہے چھید کیے تھے اور اسی نے سوراخ کیے تھے، جگہ جگہ شگاف بنائے تھے کہ اگر کوئی اس کو بند کرے گا تو میں ادھر سے نکل جاؤں گا، کوئی اس کو بند کرے گا تو میں ادھر سے آ جاؤں گا۔ انڈر گراؤنڈ انہوں نے روڈ بنایا تھا کہ میرے نکلنے کی جگہ یہ ہوتی، لیکن اس کو کیا پتا کہ ساتھ میں عاشق رسول اور دنیا کا سب سے بڑا صدیق اکبر ساتھ میں آنے والا ہے، جو اپنے آقا کو ایک ذرا بھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اب ابو بکر نے تو وہاں ایڑی لگا دی، اس نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، سانپ نے بھی۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ 16 ڈنک مارے تھے۔ کتنے بھائی؟ ایک ڈنک مارے ہمارا کیا عالم ہوتا ہے؟ چٹان جیسا آدمی ہو تو زمین پر دھڑ کر کے گر پڑتا ہے۔ 16 ڈنک مارے، ابو بکر کا پورا جسم پیلا پڑتا جا رہا ہے، ایک دم نیلا ہوتا جا رہا ہے۔ ابو بکر برداشت کر رہے ہیں، ابو بکر برداشت کر رہے ہیں، برداشت کرتے 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 جب آپ کا قابو نہیں رہا، اپنے آنکھوں سے آنسو بھی کیسے روکے، روکتے روکتے تھامتے تھامتے جب تھک گئے ہیں، آنسو زاروں قطار بہنے لگے، اور بہتے بہتے آقا مدنی علیہ السلام کے رخسار پر پڑے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر کیا مکہ کی یاد آ رہی ہے؟ ابو بکر کیا حرم کی یاد آ رہی ہے؟ ابو بکر کیا بال بچوں کی یاد آ رہی ہے؟ ابو بکر گھر چھوٹ جانے کی یاد آ رہی ہے؟ ابو بکر علاقہ چھوٹ گیا اس لیے رو رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کوئی وجہ نہیں ہے، جب سے آپ کو میں نے گود میں سلایا ہے یہ سانپ مجھے 16 ڈنک مار چکا ہے، میں اس کو روکتا رہا ہوں، لیکن جب میں قابو سے باہر ہو گیا ہوں تو میرا آنسو گرا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر پہلے کہہ دیتے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور جو ہے ابو بکر کے زخموں پر لگایا۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ جو پہلے درد ہوا تھا زندگی میں کبھی وہ درد محسوس ہی نہیں ہوا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپوں کے بھی پیغمبر تھے، اس سانپ کی بھی امیدیں تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، اور بہت سارے واقعات ہیں۔ رحمت للعالمین کی بات کا وعدہ کیا تھا، وہ بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں اپنی ضرورت سے آیا تھا، مجھے 2 کام ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر جانا ہے بھاؤ نگر میں، اور وہاں وقت طے کیا ہے، اور جو ہے عمرہ کے چند لوگ ہیں ان سے پاسپورٹ وصول کرنے ہیں، اس غرض سے میں آیا تھا۔ لیکن عبد الرزاق بھائی رات میں ملے اور انہوں نے کہا مولانا آپ کو بات کرنی ہے، اور آصف بھائی کا اصرار ہو گیا
تو اس لیے میں آپ کے درمیان بیٹھ گیا ہوں. میں عرض